اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، رمضان کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے۔ اب ایسی صورت میں ایک اور اہم مسئلہ ہمارے سامنے رہ جاتا ہے، وہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کیوں واجب ہوتا ہے، کتنا واجب ہوتا ہے، کس پر واجب ہوتا ہے اور کب دینا چاہیے وغیرہ۔ چند اہم مسائل ہیں، اس کے تعلق سے سنتے چلیے۔ سب سے پہلے صدقہ فطر کیوں واجب ہوتا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ تو سنن ابی داود کی ایک روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 1609۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا سبب اور ذریعہ ہے، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص عید کی نماز سے پہلے اسے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز عید کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے دار کتنا ہی روزے کا اہتمام کرے، کتنا ہی اپنے آپ کو نیکی تقوی میں لگائے، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ کوتاہی، کچھ نہ کچھ لغویات ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے سے بچنا تو آسان ہے، لیکن لغو باتیں، فضول مصروفیات، نامناسب گفتگو، ان سب چیزوں سے بچنا انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے صدقہ فطر کے نام سے روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی، تاکہ روزے کے اندر جو کوتاہیاں اور کمیاں رہ گئی ہے اس کی تلافی کی جا سکے، ایک مقصد۔ دوسرا مقصد ہے صدقہ فطر کا امت کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک کرنا، وطعمة للمساکین، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا۔ یہ دو مقصد ہے صدقہ فطر کے وجوب کی۔ اب دوسری بات یہ سمجھتے چلیے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب، اس کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو شخص صاحب نصاب ہے، یعنی اس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے، اتنا اس کے پاس مال و دولت ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن یہاں بنیادی طور پر ایک دو باتیں یہ سنتے چلیے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے مال نامی، یعنی وہ 4 قسم کے مالوں کا ہونا ضروری ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن صدقہ فطر کے لیے ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے پاس ضرورت سے زائد اگر مال ہے تو ایسے آدمی پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، یا تجارت کے مال ہو، یا بینک بیلنس ہو، ان میں سے کوئی نہ بھی ہو، تب بھی اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ صدقہ نصاب تک پہنچتی ہے اس کی مقدار، تو ایسے آدمی پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں جو فرق ہے وہ یہ
کہ زکوٰۃ کے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن صدقہ فطر ایسا نہیں ہے۔ اگر عید سے ایک دن پہلے بھی نصاب کا مالک بن جاتا ہے آدمی تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھتے چلیے کہ صدقہ فطر کتنا دینا واجب ہے، تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے 4 چیزوں سے اس کا نصاب متعین کیا ہے۔ نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور اور نمبر 4 کشمش۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں گیہوں سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اچھی باتیں کرنا چاہیے تو گیہوں کتنا دینا چاہیے؟ تو 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ایک آدمی کی طرف سے دینا واجب ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، تو ایسی صورت میں جو سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر جو سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو 3.5 کلو جو ادا کرنے ہوں گے۔ 3.5 کلو جو یا اس کی مارکیٹ کی جو قیمت بنتی ہے اس کے حساب سے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور نمبر 3، اگر اللہ نے اس سے زیادہ آپ کو استطاعت دی ہے، مال و دولت دی ہے، تو پھر کھجور سے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ کھجور کتنا دینا چاہیے؟ 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت۔ اور اگر اس سے زیادہ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو ایسی صورت میں کشمش کے ذریعے سے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ کشمش بھی 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت آپ اگر ادا کرتے ہیں، کسی غریب مسکین یتیم کو اگر دے دیتے ہیں تو آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ سمجھتے چلیے آخر میں کہ صدقہ فطر کب دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کے مستحب وقت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر کے عید کی نماز کو جائے۔ لیکن اگر اس سے پہلے بھی اگر آپ دے دیتے ہیں، پورے رمضان میں دے دیتے ہیں، عید کی نماز سے 2-4 دن پہلے دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل شرعیہ کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔